ایک دفعہ اور صلوات بھیجیے محمد علیہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان عطاء ربك محظورا. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه محمد عليه. عزیزان گرامی، عطاء الہی کے سلسلے پر گفتگو چل رہی تھی. تو خود گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے اور عطاء الہی کا بھی سلسلہ چل رہا ہے کہ وہ عطاء الہی جو پروردگار عالم کی جانب سے نازل ہوتی ہے، اس دنیا میں آتی ہے، اس کے کیا مدارج ہیں، کیا درجات ہیں، کیا مراتب. ذات ختمی مرتبہ اعلیٰ ترین، عمدہ ترین، بلند ترین عطاء الہی ہے اس کائنات کے لیے کہ ان کے صدقے میں کائنات بنی. اور انبیاء کو بھی ختمی مرتبہ کے وجود کی ضرورت ہے. دیکھیے، پروردگار عالم نے کائنات کو جو خلق کیا، کچھ ایسے قوانین ہیں، کچھ ایسے رولز ہیں کہ جنہیں انسان تجربہ گاہ میں جا کر، لیب میں جا کر کشف کر سکتا ہے. بہت سے قانون چھپے ہوئے تھے، پروردگار نے انسان کو توفیق دی، انسان نے دریافت کیا، کشف کیا، ڈسکور کیا. اور کچھ قانون ایسے ہیں کہ جو دکھائی نہیں دیتے لیکن موجود ہیں. مکافات عمل کا قانون، جو کرو گے وہی دیکھو گے. یہ قانون ایسا نہیں ہے کہ جسے آپ لیبارٹری میں جا کر کشف کر سکیں، ڈسکور کر سکیں. دیکھو، جو دو گے، صدقہ دو گے، نتائج دیکھو گے. ان صدقۃ السر تطفئ غضب الرحمن. مخفیانہ انداز میں جو صدقہ دیا جائے، جو ہمارے اردو میں مثل مشہور ہے کہ دائیں ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ لگے، تو یہ غضب رحمان کو چھپاتا ہے، آتش غضب کو بجھا دیتا ہے. اول وقت نماز کی یہ فضیلت ہے، روزے کی یہ فضیلت ہے، نماز شب کا یہ ثواب ہے، حتیٰ اپنے مومن بھائی کی جانب مسکرا کے ملنا اس کا بھی ایک ثواب ہے. تو یہ وہ قوانین ہیں کہ جنہیں انسان کشف نہیں کر سکتا، دریافت نہیں کر سکتا. کیوں؟ خدا نے قرآن میں فرما دیا کہ دیکھو، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ. یہ لوگ صرف اور صرف حیات دنیاوی کی معرفت اور شناخت رکھتے ہیں. اگر خدا یہ فرما دیتا کہ یعلمون ظاہرا للحیات الدنیا یا ظاہر الحیات الدنیا، تب بھی انسان خوش ہو جاتا. لیکن پروردگار نے ایک من کا لفظ لا کر انسان کے رونگٹے کھڑے کروا دیے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یعنی حیات دنیاوی کی جو یہ انسان شناخت رکھتا ہے، اس کے بھی کسی حصے کی. ابھی بہت سے ایسا قوانین ہے جو ابھی تک انسان دریافت نہیں کر پایا. جا کر دیکھ لیجیے، ماشاءاللہ آج تو گوگل اور سارے سرچ انجن ہیں موجود. اور کسی بچے نے مجھے ایک ایس ایم ایس بھیجا، تو بہت اچھا ایس ایم ایس تھا کہ دیکھیے، نیو یارک کی شاید اس نے کہا کسی مسجد کے باہر لکھا ہوا تھا انگریزی میں کہ بہت سے ایسے سوالات ہیں جو قیامت میں خدا تم سے کرے گا، لیکن جن کا جواب گوگل پہ نہیں ملے گا، اس لیے خدا پر ایمان رکھ کر مرنا. تو دیکھیے، بہت مزاحیہ
اور تمسخرانہ مضحکہ خیز جملہ ہے، لیکن حقیقت کی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جنہیں انسان نہیں سمجھ پاتا، نہیں دیکھ سکتا۔ پروردگار نے کہا دیکھو یہ لوگ دنیاوی زندگی کے بھی کچھ حصے کو، یہ من یہاں پر کیا کام کر رہا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہی کام جو من نے کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اب یہاں پر بعض جگہ میں نے دیکھا کہ اب وہ اختلافات ہیں، یہاں پر وہ چھوڑ دیجیے اسے، کہ یہاں پر خدا فرمانا چاہ رہا ہے کہ اموال اور میووں کے، پھلوں کے، فصلوں کے تباہ ہونے کے بعض حصے کے ذریعے، یا بیان فرما رہا ہے، بہرحال یہ چھوڑ دیجیے بات کو، لیکن پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، تم یہ جو مادی زندگی بھی ہے، یہ جو تمہارا جسم ہے اور یہ مادہ ہے، اس کے بارے میں بھی، اس ظاہری دنیاوی حیات کے بھی کچھ حصے کو تم لوگ ابھی تک سمجھ پائے ہو، وہم عن الآخرۃ، اور یہ لوگ آخرت کے سلسلے میں غافلون، غفلت رکھتے ہیں، آخرت کی جانب ان کی توجہ ہے ہی نہیں۔ تو کس انداز سے انسان سمجھے گا؟ انہی ہستیوں کے ذریعے کہ جن ہستیوں نے آخرت کو اس دنیا میں رہتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے جنت اور جہنم کو اس دنیا میں رہتے ہوئے دیکھا، برزخ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے دیکھا۔ وہ جو معروف جملہ مولا کائنات کا کہ ان اللہ جعل الذکر جلاء للقلوب، پروردگار نے ذکر کو دلوں کی روشنی کا وسیلہ قرار دیا۔ تسمع به بعد الوقرہ وتبصر به بعد العشوہ وتنقاد به بعد المعاندہ، کہ جب انسان ذکر الہی مسلسل کرتا ہے تو اس کا نفس عناد کی کیفیت سے نکل کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ کان اس کے ذکر الہی کے بعد وہ سننے لگتے ہیں جو اب تک سن نہ پائے تھے، آنکھیں وہ دیکھنے لگتی ہیں جو ابھی تک وہ دیکھ نہ پائے تھے۔ وما برح للہ عز تعالیٰ، اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سلسلہ چلتا رہا فی ازمان الفترات، وہ زمانہ کہ جب کوئی پیغمبر نہ تھا، تب بھی رجال، کچھ ایسے مرد تھے خدا کی بارگاہ میں موجود تھے، اس دنیا میں موجود تھے، کچھ ہستیاں ایسی تھیں۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ سے لے کر ختم مرتبہ تک کا زمانہ کہتے ہیں زمان فترت، فے تے رے اور وہ تائگر فترت، یعنی کیا مطلب فترت؟ یعنی یہاں پر اس وقت وہ زمانہ تھا کوئی پیغمبر نہیں تھا، صاحب شریعت نبی اور رسول نہیں تھا۔ مولا کائنات فرما رہے وما برح للہ عز تعالیٰ فی زمن الفترات، فترات کا زمانہ جب کوئی پیغمبر نہیں تھا، اس وقت بھی رجال، کچھ ایسے مرد تھے، کلمہم فی ذات عقولہم وناجاہم، کہ پروردگار نے ان کے ساتھ ان کی عقل میں آ کر ان سے گفتگو فرمائی، وناجاہم، اور پروردگار نے اس انداز سے گفتگو فرمائی جنہیں کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ اور جب ذکر کی ایک منزل آئی تو مولا کائنات نے کہا یہ لوگ ذکر کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ ان کی یہ حالت ہے، فَهُمْ وَالْجَنَّةُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا وَهُمْ وَالنَّارُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا، ان کی حالت ایسی ہو چکی ہے ذکر کرنے کے بعد کہ گویا جنت ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، رہتے ہیں دنیا میں لیکن جنت کو دیکھ رہے ہیں، رہتے ہیں دنیا میں لیکن جہنم کو دیکھ رہے ہیں۔ فَهُمْ فِيهَا مُتَنَعِمُونَ، گویا جنت میں یہ لوگ جنت کے ابھی اس دنیا میں مزے لوٹ رہے ہیں، جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہیں۔ وَهُمْ فِيهَا مُعَذَّبُونَ، اور جہنم کو اس انداز سے دیکھتے ہیں کہ گویا جہنم کے عذاب میں دو چار ہیں، یعنی توجہ کیجیے گا، یہ لوگ رہتے دنیا میں ہیں لیکن نعمت غیبی الہی کو اس دنیا میں درک کر لیتے ہیں، اور رہتے دنیا میں ہیں لیکن عذاب غیبی الہی کو اس دنیا میں درک کر پاتے ہیں۔ وہ ہستیاں بتائیں گی ہمیں کہ آخرت میں ہوگا کیا۔ دیکھیے پھر دوبارہ سے میں ایک اور مرثیہ ہوتا ہے نا جس میں پہلے مطلع ہوتا ہے پھر چہرہ ہوتا ہے، تو اب اس تقریر کے آج کے دو مطلع اور دو چہرے ہیں۔ خیر آپ یہ کہہ سکتے ہیں مولانا تو آپ کہہ رہے ہیں، ورنہ آپ کی تقریر میں پتہ نہیں مطلع کہاں گم ہو جاتا ہے اور مقطع کہاں گم۔ یقیناً آپ کی بات صحیح ہوگی کیونکہ مطالب مضامین ایسے ہیں کہ یقیناً میں پھر کہہ چکا ہوں کہ یہ بہت بڑی خود توفیق ہے کہ انسان آیات اور احادیث کے ذریعے گفتگو کرے، اور یقیناً اس سے شکر کیا جائے خدا کا جتنا کم ہے کہ انسان کو توفیق ملے کہ وہ آیات کا ذکر کرے، اور آپ کو یہ توفیق ملے کہ آپ آیات سنیں۔ ہم دونوں کو خداوند تبارک و تعالیٰ بحق پنجتن اجر جزیل عطا فرمائے، اور جہاں جہاں مجالس ہو رہی ہیں انہیں ان کی کوششوں کو پروردگار رائے گا اور حقارت نہ جانے دے اور بہترین اجر عطا فرمائے۔ تو دیکھیے انسان عطا الہی کے سلسلے میں مکر کرتا ہے۔ عطا الہی میں نے پہلی تقریر میں عرض کیا کہ دو طرح کی ہوتی ہے، مادی اور معنوی۔ مادی عطا کے بارے میں جب پروردگار کے ساتھ انسان کھیلتا ہے تو کیا ہوتا ہے، مانوی عطا کے بارے میں جب کھیلتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔
وَاسْأَلْهُمْ سورہ اعراف کی آیت ہے، یہ قوم بنی اسرائیل کے بارے میں ہوا کیا تھا. اس آیت کے پیچھے پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ دیکھو ہفتے کا دن تمہارے لیے چھٹی کا دن ہے، ہفتے کا دن چھٹی کا دن ہے، اور دیکھو ہفتے کے دن تم شکار مت کرنا، ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار میں مت جانا. مچھلیوں کے شکار ان کی روزی تھا. کہا ٹھیک ہے. اب پروردگار نے امتحان کیا لیا؟ امتحان یہ دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں اتنی کثیر تعداد میں سمندر میں آتی تھی گویا مچھلیاں ابلی پڑ رہی ہیں سمندر سے. ہفتہ یعنی سنیچر یعنی سیٹرڈے، ہفتہ بمانے ویک نہیں ہے، ہفتہ مانا جمعے کے بعد والا دن. تو ہفتے کے دن آتی تھی مچھلیاں گویا ابل رہی ہوتی تھیں سمندر سے، اور جب باقی دن آتے تھے ہفتے کے ویک کے تو مچھلیاں ندارت. یعنی بڑا عجیب خدا نے کام کیا کہ جب مچھلیاں پکڑنے کا حکم ہے اور اجازت ہے تو مچھلیاں سمندر میں نہیں ہیں، اور جب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دھرو گھر میں بیٹھے رہو خبردار مچھلیوں کے شکار کے لیے نہ نکلنا تو مچھلیاں ابلی پڑ رہی ہیں سمندر سے. تو اب کیا کیا جائے؟ اب کیا کیا جائے؟ دیکھیے مثال بہت سادی سی ہے. آپ مسجد میں گئے، آپ کے آگے جگہ بھری ہوئی ہے، پنکھے کے نیچے ہے وہ شخص، آپ کو گرمی لگ رہی ہے، ہر ایک کے اوپر تو پنکھا نہیں ہوتا مسجد میں. آپ بیٹھے رہے کہ یہ شخص جب اٹھے گا تو آگے چلا جاؤں گا میں. وہ نہیں اٹھا. جیسے ہی آپ نے نیت باندھی وہ اٹھ کے چلا گیا. اب حکم یہ کہ نماز کو آپ اپنی نہیں توڑ کے آگے جا سکتے. آپ بڑے تل ملائے، جب میں بھی ہوں گا تو تل ملاؤں گا. بہرحال ہم سب غیر معصوم ہیں صاحب، عبادت کیا اور روزہ کیا اور نماز کیا اور چل رہی ہے گاڑی ایک خدا کے بھروسے پہ. خدا سے دعا ہے کہ قبر و قیامت میں ہماری مدد کو پہنچائے ان ہستیوں کو جن کے ذریعے مدد کا دعویٰ کیا ہے. ورنہ بس جب تلک بس چل سکے ساگر چل رہا ہے یہاں پر بس وقت چلاؤ. تو دیکھیے اب کیا جائے؟ بس اب آپ بیٹھے، وہ اٹھ کے چلا گیا آدمی. کب اٹھ کے گیا؟ نماز کے دوران. آپ نے نماز جب ختم کی، یا میں نے، کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، اس سے پہلے کہ آپ نماز ختم کرتے سلام دیتے سلام پھیرتے کوئی اور آگے بیٹھ گیا. آپ انتظار کرتے رہے پھر آپ نے مجبوراً نماز شروع کر دی اپنی نفل یا سنت، پھر وہ آدمی اٹھ کے چلا گیا. تو کیا آپ نماز توڑ کر پنکھے کی ہوا کی خاطر وہاں جا سکتے ہیں؟ نماز توڑنا بغیر کسی وجہ کے غلط ہے. ہاں کسی کی طبیعت اتنی خراب ہو کہ اس کو جان اور اپنی جان جانے کا خوف ہو یا بہت زیادہ تکلیف بڑھ جانے کا خوف ہو تو ٹھیک ہے توڑ سکتا ہے. میں ایک نارمل اور معمولی اور عام انداز کی گفتگو کر رہا ہوں. تو کبھی کبھی انسان کو مطلوبہ صورتحال میسر ہوتی ہے لیکن شریعت کا قانون اس کی پاؤں کی بیڑی بن جاتا ہے، اور جب وہ صورتحال نہیں ہوتی تو شریعت کہتا ہے آپ جا کے یہ کام کر سکتے ہو. بھائی مچھلی پکڑیں گے کیسے؟ سمندر میں مچھلی ہے ہی نہیں. اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتے کو پھر مچھلیاں ابلی پڑ رہی ہیں. حکم ہے گھر میں بیٹھ جاؤ. واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر. پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ حبیب ان سے پوچھو اس قریے کے بارے میں کہ جس کے سامنے حاضرۃ البحر تھا، جس کے سامنے سمندر حاضر تھا. اس کا معنی یہ ہے کہ بستی تھی ماہی گیروں کی اور بہت نزدیک تھے سمندر سے. حاضرۃ البحر دریا کے سامنے حاضر تھا. کیا ہوا تھا؟ اذ یعدون فی السبت. ان لوگوں نے جب ہفتے کے دن ہماری نافرمانی کی. اذ یعدون فی السبت یعنی دیکھیے سن لیجئے تمام ایام خدا کے ایام ہیں. کوئی دن صاحب نہ منحوس ہوتا ہے نہ مبارک. اگر دن منحوس ہوتا ہے تو اس میں رونما ہونے والے واقعے کی مناسبت سے منحوس ہوتا ہے. تو پروردگار کو ہفتے کے دن سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. بھائی یہی پروردگار ہے. رات ہمیشہ ہوتی ہے، چاند نکلتا ہے، سورج ڈوبتا ہے، لیکن ایک رات ایسی آئی کہ جب قرآن نازل ہوا پروردگار نے کہا دیکھو وما ادراک ما لیلۃ القدر. بھائی عاشورہ ہے وہی دن ہے. سب عاشورہ بھی تمام دنوں کی طرح، اس میں کون سی خاص بات آ گئی جو آپ عزاداری کر رہے ہیں؟ حضور عاشور میں بھی ویسے ہی سورج نکلا تھا جیسے ہمیشہ نکلتا ہے. وہی ٹیمپریچر ہوا جو مین ٹیمپریچر درجہ حرارت شہر کا ہوتا ہے. لیکن اس دن میں ایک واقعہ ایسا رونما ہوا ہے. مجھے بتائیے کہ 14 اگست کو آپ جشن کیوں مناتے ہیں؟ بھائی 23 مارچ کو جشن کیوں منایا جاتا ہے؟ 7 ستمبر کو فضائیہ کا دن کیوں منایا جاتا ہے؟ کیا 7 ستمبر کو سورج میں کچھ اور خواص پیدا ہو گئے تھے؟ بھائی دن میں اس روز ایسا واقعہ ہوا ہے. اس یعدون فی السبت. حبیب ان سے پوچھو اس قریے کے بارے میں کہ جو حاضرۃ البحر تھا، سمندر کے کنارے تھا. اور مسئلہ یہ ہے اس قریے کے بارے میں پروردگار کو الجھن کیا تھی؟ اب سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، پروردگار کو الجھن نہیں ہوتی، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. پروردگار کی بارگاہ میں مسئلہ کیا تھا؟ دیکھو پوچھو ان سے. اذ یعدون فی السبت. وہ وقت یاد کرو کہ جب ان لوگوں نے ہفتے کے دن راہ سے یہ لوگ ہٹے، طغیان کیا، تجاوز کیا، اپنی حد سے بڑھے.
تأتیہم حیتانہم یوم السبتہم شرعا، جب ان کے پاس مچھلیاں خوب ابل ابل کے مسلسل بہتے ہوئے آتی تھی، سمندر کی سطح پر مچھلیاں آ جاتی تھی، کب؟ ہفتے کے دن. وَيَوْمَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جب انہیں مچھلیاں پکڑنے کا حکم نہیں تھا، وَيَوْمَ لَا يَثْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جب ہفتے کا دن نہیں آتا تھا، ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا تو مچھلیاں ندارت. توجہ کیجیے گا، جب مچھلیاں پکڑنے کی اجازت ہے تو مچھلیاں سمندر میں نہیں ہیں، اور جب مچھلیاں پکڑنا حرام ہے تو مچھلیاں سمندر سے ابلی پڑ رہی ہیں، بچہ بھی چاہے ہاتھ پکڑ کے اٹھا لے. اب کریں تو کیا کریں؟ انہوں نے کیا کیا؟ نہریں بنائی، نالیاں بنائی سمندر سے، اور چھوٹے چھوٹے حوض بنا دیے. ہفتے کے دن مچھلیاں آتی تھی، پانی کا بہاؤ جہاں لاتا تھا مچھلیاں بھی اس کے ساتھ آ جاتی تھی، اور ہفتے کے دن پھر جب بھر جاتا تھا حوض مچھلیوں سے تو ان نالیوں کو بند کر دیتے تھے. بھائی ہفتے کے دن ہم نے نالیاں بند کی تھی، مچھلیاں تھوڑی پکڑی تھی. توجہ کیجیے گا، پروردگار کی بارگاہ میں گناہ بھی کرتا ہے انسان تو ہیلے کے ساتھ، یہ نہیں سمجھتا کہ وہ عالم الغیب و شہادہ ہے. اور پھر جب ہفتے کا سورج ڈوبتا تھا، اتوار کا سورج نکلتا تھا تو یہ مچھلیاں نکال لیتے تھے. پروردگار نے کیا کہا؟ وَيَوْمَ لَا يَثْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، ہفتے کا دن جب گزر جاتا تھا تو نہیں آتی تھی. دیکھو ہم نے نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم نے انہیں ان کے اسی گناہ کے ذریعے امتحان دیا ان کا. بھائی تمہیں شکار کرنا منع تھا، یہ شکار ہی کی ایک قسم ہے کہ تم نے حوض کے اندر سمندر میں آنے دیا. تو دیکھیے یہ پروردگار کیا کہ ایک مادی عطا کا امتحان تھا. عطا صرف یہ نہیں ہوتی ہے کہ تمہیں ہم دے کر آزمائیں، کبھی رکوا کر آزماتے ہیں. نعمت الہی تمہارے سامنے ہے، جس سے تمہارے کاروبار زندگی رواں دواں رہیں گے، وہ چیز تمہارے سامنے ہے، لیکن گھر میں بیٹھنے کا حکم، خبردار باہر مت نکلنا. تم نے پروردگار کے ساتھ مکر و حیلہ کیا، فَأُولَٰئِکَ مَکْرُهُمْ یَبُورُ. پروردگار نے کہا ان کا جو گناہ ہے، ان کا جو مکر ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا مکر تباہی. وَمَکْرُ أُولَٰئِکَ یَبُورُ، ان کا مکر أُولَٰئِکَ یَبُورُ، یہ لوگ جو معصیت کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، ان کا مکر تباہ ہو کر رہے گا. یہ نہیں فرمایا کہ مکر کرنے والے تباہ ہو کر رہیں گے، یعنی اس سے اعلان یہ کرنا چاہتا ہے پروردگار، دیکھو گناہ کر کے بھول مت جانا، جب تم گناہ کرتے ہو تو تمہارے اور گناہ کے درمیان ایک ایسا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم کہہ تو یہ رہے کہ تمہارے گناہ کو تباہ کریں گے، تمہارے مکر کو، اس کے ساتھ ساتھ تم بھی فنا ہو جاؤ گے، تہس نہس کر دیے جاؤ گے. مکر اولئک یبور. اچھا یہ اب یہ زندگیوں میں لائیے اپنی. بھائی عطا الہی کا سلسلہ ہے نا، دیکھیے ہمیں عطا چاہیے پروردگار کی. لوگ ہیں ایسے کہ جو کہتے ہیں صاحب الحمدللہ کمائی کون سی ہے؟ گھر پر لکھا ہے ھذا من فضل ربی. اب آپ جس گھر کے سامنے سے گزرے اس پر ھذا من فضل ربی لکھا ہو، خدا کے لیے اسے تمسخر مت اڑائیے گا، ہو سکتا ہے حلال کی کمائی کا ہو. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگ کہ جو حرام اور حلال میں فرق نہیں کرتے، بنیادی چیز ہے رزق حلال، کمائی حلال کی. علی بن ابی طالب کے گھر سے جو روٹیاں دی گئی تھی فقیر کو، سائل کو، یتیم کو، ان میں سونے کا برادہ استعمال نہیں ہوا تھا، وہی آٹا استعمال ہوا تھا جو مدینے کے بقیہ لوگ استعمال کرتے تھے. نیت نیک تھی، کمائی حلال تھی، گھر ایسا تھا آیت اتر گئی. کتنے لوگوں نے روٹیاں دی ہوں گی، نہ جانے کب مدینے میں اسی چکر میں کہ آیت اتر جائے، لیکن نگاہ قدرت دیکھ رہی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کن روٹیوں کی بنیاد پروردگار کی اطاعت پر مبنی ہے. دیکھیے عطا الہی کے لیے توکل کی ضرورت ہے، یقین کی ضرورت ہے. جنگ ہو رہی ہے، کافر آیا سامنے کہا یا علی اپنی سیفک، علی اپنی تلوار دو مجھے، میری تلوار ٹوٹ گئی ہے. جنگ کرتے کرتے علی بن ابی طالب نے تلوار اس کے سامنے پھینک دی. کہا یہ کیا کیا؟ کہا کہ یا ھذا انک سألتنی، اے شخص تو نے مجھ سے سوال کیا تھا. یہ اہل مروت کا انداز نہیں ہے کہ جب کوئی سوال کرے تو اس کے سوال کو بغیر جواب کے لوٹا دے. جب اس نے یہ دیکھا تو کہنے لگا ھذا ہی خصیصۃ اہل الدین، یہ صاحب دین و مذہب و مروت کا کردار ہے. اور اسی وقت کلمہ پڑھا. روایت کے الفاظ ہیں علی ابن ابی طالب کے صحابیوں میں ہو گیا اور صفین میں درجہ شہادت پر پہنچا. ایک دفعہ بازار سے جا رہے تھے کوفے میں، یہ مولا کائنات کی خلافت ظاہری کا زمانہ تھا. دیکھا ایک رجل، ایک شخص مرد بھیک مانگ رہا ہے. کہا یہ کیا سلسلہ، بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ کہا کہ یہ امیر المومنین نصرانی ہوں، عیسائی ہے. سنیں
غیر مسلم بھی سنیں اس بات کو غور سے کہ علی بن ابی طالب وہ ہستی ہے جس کا ترحم، جس کی رحمت، جس کی شفقت، جس کا کردار مسلمانوں کو نہیں کائنات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے. رجل مولا نصرانی ہے. یہ عجیب جملہ کہا. دنیا آج پینشن کی بات کرتی ہے، دنیا آج گریجویٹی پروویڈنٹ فنڈ کی بات کرتی ہے. دیکھیے مولا کائنات نے کیا کہا. دنیا آج سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کرتی ہے. مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ کہا کہ استعملتموہ فاذا کبرا وعجزا منعتموہ. تم نے اس سے خوب کام لیا عیسائی مزدور سے، اور جب بوڑھا ہو گیا اور ہاتھ پاؤں میں طاقت نہ رہی کام کرنے کی تو تم نے اسے تنخواہ دینی روک دی. انفقوا علیہ من بیت المال، اسے بیت المال سے مہیا کرو تنخواہ اس کی. دیکھیے لوگوں نے کیا کہا تھا جو مزاج آشنائے علی بن ابی طالب نہ تھے. جواب کیا دیا؟ نصرانی، عیسائی ہے. علی کی نگاہ عدالت میں عیسائی اور مسلمان برابر ہیں. بھائی جیسے مسلمان کو عطا ملتی ہے ویسے ہی عیسائی کو ملے گی. دیکھو تم نے کام لیا اس کو ابھی چھوڑ دیا. تو دیکھیے کمائی پیسہ حلال ہونا چاہیے، صدقہ انجام دینا چاہیے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو، مسائل سے دور رہے. فرمایا معصوم میں مولانا فرمایا دیکھو ان الصدقہ والبر یزیدان فی العمر وینفیان الفقر. صدقہ اور نیک کام بڑی خوبصورت حدیث ہے. کیا خوبصورتی ہے اس میں. کوئی کہے قبلہ حضور مولانا میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں، صدقہ کیسے دوں، میں تو خود محتاج ہوں. کہا کہ دیکھو صرف اگر مولا یہ فرماتے صدقہ تو کافی نہ ہوتا، لیکن فرمایا والبر نیک کام، صدقہ دینا اور نیک کام دونوں فقر کو دور کرتے ہیں اور عمر میں اضافے کا باعث بنتے ہیں. اور پھر فرمایا دیکھو کل معروف صدقہ. اگر کوئی شخص صدقہ دینا چاہے اور مال دنیا نہ ہو تو کہا کہ کوئی بھی نیک کام کرو وہ صدقہ ہے، وہ نیک کام ہے. دیکھیے میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ علی ابن ابی طالب وہ ذات نہیں ہے کہ میں مجلس میں یہاں پر ممبر پہ بیٹھوں اور آپ سنتے رہیں کہ یہ گفتگو مجلس آراستن نشستن و گفتن و برخاستن. گپ شپ کرنے کے لیے ایک مجلس آراستہ کی تھی، کچھ نے گفتگو کی کچھ نے سنی، اور جب گفتگو ختم ہو گئی قصے کہانیوں کی طرح تو اٹھ کر گھر چلے گئے. یہ مجلس ہے، کرکٹ یا ہاکی کا میچ نہیں کہ آپ نے لذت لی اور گھر چلے جائیں. عمل کے خطوط معین کیجیے اپنی زندگی کے، زندگی کے عمل کے خطوط معین کیجیے. دیکھیے آج کا نوجوان کپڑے کے پردے پر متحرک تصویریں دیکھ کر ان سے مروب ہو جاتا ہے، کبھی شیشے کے ڈبے پر تصویریں متحرک دیکھ کر ان سے مروب ہو جاتا ہے. ہاتھ میں بٹن نما کھلونا ہے، دبایا جا رہا ہے، مختلف چینل چینج کر رہا ہے، اور اتنا بڑھتا ہے یہ تاثر اور تاثیر اتنی بڑھتی ہے، یہ تاثر اور تاثیر اتنی بڑھتی ہے کہ نوجوان بچہ اور بچیاں اپنے کمرے میں انہی کرداروں کی تصویریں لگانے پر مجبور ہو جاتے ہیں. لباس پہنتے ہیں تو انہی کرداروں کی طرح، کھانا کھاتے ہیں تو انہی کرداروں کی طرح، گفتگو کا رنگ ڈھنگ ہے تو انہی کرداروں کی طرح. ماں باپ کی تربیت ناکام ہو جاتی ہے، پردہ سینی پر متحرک نظر آنے والی تصویریں جیت جاتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان بچہ اور بچی علی اکبر علیہ السلام کی تصویر کو دیکھ نہیں پایا، ابو الفضل عباس کو درک نہیں کر پایا. حضور چند سکوں کے عوض. اب میں اس طرف اس جہت سے بات نہیں کر رہا کہ مولانا کہیں کہ مولانا نے فنون لطیفہ پر اعتراضات کی بھرمار کر دی. نہیں، آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ صاحب کام کیا کسی ڈرامے اور فلم میں وہ کردار ڈاکٹر کا کردار ادا کر رہا ہے، کبھی مریض کا کردار ادا کر رہا ہے، کبھی کسی جاہل اور نادان انسان کا، کبھی پڑھے لکھے پروفیسر کا، کبھی کسی ظالم انسان کا، کبھی کسی عادل انسان کا. تو کردار مختلف بدل رہے ہیں. یہ فطری عمل ہے کہ انسان جس کردار کو محسوسات کے ذریعے دیکھتا ہے اسی طبعیت کا خواہاں ہوتا ہے. مذمت مت کیجیے نوجوان بچے اور بچوں کی کہ وہ پردہ سینی پر متحرک کرداروں کے کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں. یہ فطری تقاضا ہے، مذمت کرنے کے قابل نہیں ہے. شکوہ اور گلہ ہے تو یہ کہ تم نے علی اکبر ابو الفضل عباس کی شخصیت کے ظاہری پہلوؤں کو اگر دیکھا ہوتا تو ادھر نہ جاتے. دیکھیے اگر انسان خوبصورتی سے متاثر ہے تو قمر بنی ہاشم سے بڑھ کر خوبصورت کون ہوگا؟ اگر خوبصورتی سے متاثر ہے تو علی اکبر سے بڑھ کر خوبصورت کون ہوگا کہ جس کے بارے میں کہا کہ میں نے ایک سر کو لٹکتے ہوئے دیکھا گھوڑے سے شام کے بازاروں میں، دیکھا یہ کون نوجوان ہے. دشمن بھی جس کی خوبصورتی کا متعارف ہو
اگر خواتین کے جلال اور عظمت کی بات آئے، خواتین کے وقار اور کردار کی بات آئے، تو جناب زینب کبریٰ سے بڑھ کر کون باوقار خاتون ہوگی کہ دشمن بھی جس کے بارے میں کہے کہ جب ایک دفعہ خطبہ دینا شروع کیا تو یہ وہ بیوی نہیں تھی جس کی آواز میں لرزش تھی، جس کے قدم ڈگمگا رہے ہوں۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی عورت جس کے 18 بھائی شہید کر دیے گئے ہو، جس کے بیٹے شہید کر دیے گئے ہو، جو غل و زنجیر میں جکڑی ہوئی ہو، جسے نہایت ذلت اور رسوائی کے ساتھ بغیر محمل کے اونٹ پر بٹھا کر لایا گیا ہو، وہ اس عظیم الشان کر و فر کے ساتھ دشمن کے دربار میں خطبہ دے۔ جون آف آرک اور فلورنس نائٹنگیل اور اس طرح کی دوسری شخصیات سے اگر ہماری نوجوان بچی متاثر ہوتی ہے تو اسے چاہیے کہ جناب زینب کے کردار کا مقایسہ کرے، اگرچہ مقایسہ کرنا یہ خود گستاخی ہے، لیکن کروں تو کیا کروں کہ زمینی سطح پر آ کر مجھے گفتگو کرنی ہے، مجھے زمینی سطح پر آ کر بات کرنی ہے کہ دیکھیے جب مقایسے کی بات آئے گی تو اگر نوجوان مقایسہ کرتا تو یہ حشر نہ ہوتا۔ ایک سلوات دیجیے محمد علیہ۔ دیکھیے وقت نہیں ہے، مسائل کی منزل میں نہیں جانا چاہ رہا، نوجوان بچہ بس یہ آخری جملہ ہے، اس سے زیادہ مجھے خود لفظ اجازت دیجیے استعمال کرنے کی کراہیت آتی ہے ایسی مثالیں دیتے ہیں ممبر سے، لیکن کیا کروں کہ مرض جس انداز سے پھیل رہا ہے نشاندہی بھی اسی انداز سے ضروری ہے۔ دیکھیے انسان نوجوان بچہ یا بچی مرعوب ہو جاتی ہے ہماری ایک انسان کو پردے سینے پر متحرک دیکھتے ہوئے کہ 10 20 50 لوگوں کو اس نے بھگا دیا اکیلے تنہ تنہ مقابلہ کر کے۔ یہ صاحب اگر عام زندگی میں ہو اور کوئی مرکھنہ بیل آ جائے تو اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں تاریخ نہیں پڑھی؟ ابو الفضل عباس پر اعتماد یہ ہوا کیسے؟ عزیزان گرامی تاریخ میں موجود ہے کہ سید الشہداء کے انصار، بنی ہاشم نہیں صرف انصار، جب جتھے کی صورت میں حملہ کرنے گئے دشمن کے لشکر پر تو ایک دفعہ لشکر یزید نے انہیں گھیر لیا۔ آپ جانتے ہیں سید الشہداء نے مدد کے لیے کس اکیلی ہستی کو بھیجا؟ ابو الفضل عباس گئے اور اکیلے جا کر دشمن کے نرغے سے 20 سپاہیوں کو نکال کر لائے۔ غذا مکمل نہیں کھائی تھی ابو الفضل عباس نے، پانی پوری طرح سے نہیں ملا تھا، ایئر کنڈیشن کی ہوا میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، کئی پہروں کی پیاس اور بھوک کا غلبہ تھا۔ وہ منظر دیکھ کر انسان کا فشار خون بڑھ جائے یا گر جائے مجھے نہیں پتا، انسان کی حرکت عقل متغیر ہونے لگے۔ وہاں پر سب سے پہلی بہادری کا تمغہ یہ کہ اپنے اوسان پر قابو پایا، حواس پر قابو پانا، ہاتھوں میں اتنی طاقت ہونا کہ تلوار کو اپنی گرفت میں لے سکے اور تنے تنہا دشمن کی فوج میں جا کر سپاہیوں کو نکال کے لانا۔ مجھے بتائیے تاریخ میں کہاں اور کب ایسا ہوا؟ تو دیکھیے ضرورت ہے ظاہری حوالے سے یہ جو میر انیس نے کہا نا، تو میر انیس کو یہ نہ کہے کہ تغزل کے رنگ کو مرثیے میں لے آئے۔ میر انیس جانتے ہیں کہ اہل بیت کے ظاہری اور باطنی پہلو دونوں کو اجاگر کرنا میری ذمہ داری ہے۔ جب یہ کہہ رہے کہ ایک طرف اکبر محروس جوان نایاب، کچھ تو بچپن تھا تو کچھ آمد ایام شباب، دیکھیے تو وہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اہل بیت کو یہ مت سمجھو کہ نماز روزہ کرنے والے تھے، ظاہری شخصیت دیدہ زیب اور دل فریب نہ تھی۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ 200 سال بعد بھی جب میرے مرثیے پڑھے جائیں تو میرا مرثیہ پڑھنے والا علی اکبر کو اس طرح سے اس کی شناخت رکھے کہ باطنی اور ظاہری دونوں پہلوؤں سے علی اکبر سے مرعوب ہو۔ ذمہ داری ہے میر انیس کی، ذمہ داری ہے ایک طرف اکبر محروسہ، چاند نہیں کا سورج کا، ایک طرف اکبر محروسہ جوان نایاب، کچھ تو بچپن تھا تو کچھ آمد ایام شباب۔ سواد دیجیے محمد علیہ محمد۔ روشنی رخ پہ تھی ایسی کہ خجل ہو مہتاب، آنکھیں ایسی کہ رہا نرگس شہلا کو حجاب، جس نے ان گیسوؤں میں رخ کی ضیا کو دیکھا، جس نے ان گیسوؤں میں رخ کی ضیا کو دیکھا، تسبیح اور استعارہ دیکھیے، شب معراج میں محبوب خدا کو دیکھا۔ دیکھیے حسن اور خوبصورتی وہ ہے ایک مرتبہ کی جو الفاظ میں آ جائے، ایک مرتبہ خوبصورتی اور حسن وہ ہے جسے انسان درک کر سکے تبیین نہ کر سکے۔ اب کہہ رہے ہیں میر انیس کے الفاظ نہیں رہے میرے پاس، جس نے ان گیسوؤں میں رخ کی ضیا کو دیکھا، شب معراج میں محبوب خدا کو دیکھا، مشبہ اور مشبہ بے دونوں کا ذکر مبہم انداز سے کیا۔ یعنی اب میر انیس جیسے چابک دست قادر الکلام شاعر کے پاس الفاظ نہیں ہے، کہا جس نے ان گیسوؤں میں، بھائی کن گیسوؤں میں؟
جس نے ان گیسوؤں میں رخ کی ضیاء کو دیکھا، بھائی نہ آنکھوں کا ذکر، نہ لب و لہجے کا ذکر، نہ ناک نقشے کا ذکر، پس یہ فرما گئے جس نے ان گیسوؤں میں رخ کی ضیاء کو دیکھا، شب معراج میں محبوب خدا کو دیکھا، نہ شب معراج میں تم نے محبوب خدا کو دیکھا، نہ گیسوؤں کو دیکھا، نہ اس رخ کو دیکھا، مشبہ اور مشبہ بہ دونوں نہایت ابہام اور ایہام کے ساتھ گزر گئے۔ یہ اعلیٰ درجے کا شعر ہے جناب علی اکبر کے لیے۔ آنکھیں ایسی کہ رہا نرگس شہلا کو حجاب، دیکھیے آنکھوں کا ذکر نہیں کیا، مشبہ بہ کا ذکر کیا کہ نرگس شہلا کو حجاب رہا، یعنی اس سے بھی آگے کہیں آنکھوں کی خوبصورتی۔ تو بتلانا کیا چاہتے ہیں کہ بھائی اگر ظاہری شخصیت کے متوالی ہو، اگر ظاہری شخصیت تمہیں مروب کرتی ہے تو آؤ اہل بیت کے دروازے پر، اگر سیرت مروب کرتی ہے تب بھی آؤ اہل بیت کے دروازے پر، مادی اور مانوی جو عطا چاہیے اہل بیت کے دروازے پر آؤ۔ ایک سلوات دیجیے محمد علی محمد۔ تو دیکھیے یہ ہے اہل بیت کا مقام، یہ اہل بیت کا مرتبہ۔ کیوں یہ ہوا؟ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار اپنے نیک بندوں کو کسی بھی مقام پر پیچھے اور مغلوب ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگر ان تقوی زہد اور عبادت کی بات آئے گی اہل بیت سب سے آگے، اگر ظاہری شخصیت کے کردار کی بات آئے گی اہل بیت سب سے آگے۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ جو اس کا محبوب ہو، جو اس کا معشوق ہو، جو اس کا آئیڈیل ہو، جس شخصیت کو وہ اپنے لیے قابل توجہ سمجھے، اس میں کسی قسم کا نقص نہ ہو۔ یہ فطرت کے ساتھ ہم آہنگ بات ہے، کوئی اندھونی بات نہیں کہہ رہا میں۔ دیکھیے بات ہو رہی تھی عطا کی، پروردگار عالم کی بارگاہ میں عطا کا سلسلہ کیا ہے، کس انداز سے عطا نازل ہوتی ہے۔ ایک دفعہ صلوات دیجیے محمد علی محمد کو۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب عطا کی بات ہوتی ہے تو عطا خدا کرتا ہے، بنیاد کیا ہوتی ہے؟ بندے کا عمل، یعنی وہ عمل دیکھ کے پروردگار عالم اس سے عطا کرتا ہے۔ یہ بات واضح یقین ہے۔ عمل بندے کا کیا ہوتا ہے؟ بھائی آپ کہیں گے اس میں کوئی مشکل بات نہیں، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ بہت سیدھی آسان بات کر رہا ہوں اور وہ مشکل باتیں ختم ہو گئی۔ عمل کیا ہوتا ہے؟ وہی عمل جو آپ کا میرا عمل ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سب کا خیرات، کوئی بھی اچھا عمل جو ہم کرتے ہیں عمل، یہ عمل جب تک پروردگار کی بارگاہ میں نہ پہنچے اس وقت تک کسی قابل نہیں۔ سنی ہوگی آپ نے حدیث کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں ان کے روزے کا نتیجہ سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ نہیں ملتا۔ اذا صمت فلیصم قلبک وبصرک وسمعک، جب تمہارا روزہ ہے تو دیکھو خبردار، روزے کا باطل ہونا، روزے کا ٹوٹ جانا ایک مادی ٹوٹنا ہے اور ایک معنوی ٹوٹنا۔ مادی ٹوٹنا کیا ہے؟ کھا لیا پی لیا، 14 معصومین پر جھوٹ باندھ لیا، وہ جو 9 چیزیں مختلات آپ کو پتہ ہی جانتے ہیں، یہ مادی ٹوٹنا ہے، بھائی روزہ ٹوٹ گیا۔ ایک ہے مانوی ٹوٹنا، مولا فرماتے ہیں 5ویں امام کہ دیکھو جب تمہارا روزہ ہے تو تمہارے کانوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی، آنکھ کا بھی، ٹھیک ہے؟ اچھا، جو روزہ اس انداز سے نہیں ہوگا وہ پروردگار کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پاک ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا غیبی پہلو ہے۔ نماز کا غیبی پہلو اس کے ہاتھ میں ہے، روزے کا غیبی پہلو اس کے ہاتھ میں ہے، صدقہ اور خیرات کا غیبی پہلو اس کے ہاتھ میں ہے، تمہاری زندگیوں اور عمروں کا غیبی پہلو اس کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے فرمایا 5ویں امام نے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، کہ دیکھیے عجیب حدیث ہے، من یعمرو، عجیب انداز سے مولا کا 6 امام پردہ اٹھا رہے ہیں ایک عطا کے چہرے پر سے۔ اپنے غور سے سنیے گا اس حدیث کو کہ انسان مسلسل چاہتا ہے کہ وہ عطا پروردگار اسے حاصل رہے، عطا پروردگار ملتی رہے۔ انما یعمرو، وہ لوگ کہ جو عمر گزارتے ہیں اپنی بالاحسان، نیکیوں کے ذریعے، اکثر ممن یعمرو بالاعمار، وہ لوگ کہ جنہیں طویل عمریں ملتی ہیں نیکیوں کے بدلے میں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے ان لوگوں سے کہ جنہیں طویل عمر ملتی ہے زندگی کے سالوں کو عطا ہونے کے نتیجے میں۔
مجھے نہیں پتا میری بات منتقل ہو سکی یا نہیں، اس لیے دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ دیکھیے، ایک کہتا ہے آدمی مجھے 20 سال 25 سال 30 سال 50 60 70 سال عمر دی گئی ہے، مولا فرماتے ہیں دیکھو تمہاری زندگی تمہیں ملتی ہے 10 20 50 سال، یہ تمہاری عمر اتنی تھی، بعض کو اس وجہ سے ملتی ہے زندگی لمبی طویل قصیر جیسے بھی عمر زندگی کی ہو کہ انہیں پروردگار نے یہ عمر دے دی۔ ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، بہت زیادہ تعداد کن لوگوں کی ہے کہ جن کی عمر طویل ہوتی ہے، کہ جو اپنے احسان اور نیکیوں کے ذریعے پروردگار سے مسلسل اپنی عمر کی زیادتی کو طلب کرتے رہتے ہیں۔ من یأمر بالاحسان اکثر ممن یأمر بالاعمار، وہ لوگ کہ جو عمروں کے ذریعے طویل عمر گزارتے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے، وہ لوگ جو نیکیوں کے ذریعے طویل عمر گزارتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ومن یموت بالذنوب اکثر، اور جو لوگ موت آ جاتی ہے جنہیں ان کے گناہوں کے ذریعے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ممن یموت بالآجال، اجل کے پہنچنے کی وجہ سے جن لوگوں کو موت آ جاتی ہے ان کی تعداد بہت کم ہے۔ جو لوگ جن لوگوں کو اپنے گناہوں کی وجہ سے موت آ جاتی ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو دیکھیے معیار دے دیا کہ جو چاہتا ہے کہ طویل عمر اختیار کرے، طویل عمر کا مالک بنے، طویل عمر عطا ہو، وہ نیکیاں کرے، گناہوں سے دور رہے، کیونکہ مولا فرما رہے چھٹے امام کہ دیکھو نیکیوں کی وجہ سے تمہاری عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے عمر میں کمی کر دی جاتی ہے۔ اب ایک یہاں پر پہلو بہت ایک عجیب ہے کہ بھائی وہ یہ اضافہ پسماندہ ممالک میں کیوں ہوتا ہے؟ پاکستان جیسے ہندوستان، بنگلہ دیش اور بیچارے اس طرح کے دوسرے ممالک ہیں، امریکہ میں کیا لوگ گناہ نہیں کرتے؟ یہ ایک الگ بحث ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا، نہ میرا موضوع ہے۔ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں عطا کی، کہ گناہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے اور نیک کام کرنے کا نتیجہ یہ ہے۔ یہ قابل حل ہے، میں اسے حل کے بغیر آگے نہیں بڑھنا چاہ رہا، کیا کروں؟ اور حل کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ صاحب امریکہ اور ترقی یافتہ ممالک میں لوگوں کی عمریں کیوں زیادہ ہوتی ہیں، کیا وہ نیک کام بہت کرتے ہیں؟ وہ تو سر سے پاؤں تک گناہ میں ڈوبے ہوئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ایک الگ سلسلہ ہے، میں جو بات کر رہا ہوں یہ ایک الگ سلسلہ ہے، دونوں کو حل کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو عمل کے ذریعے تمہارا عمل جاتا ہے اوپر، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پاک ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا غیبی پہلو ہے۔ جب تک تمہارا عمل پروردگار کی بارگاہ میں نہیں جائے گا وہ عمل تمہارا کسی قابل نہیں ہے۔ عمل تو آپ نے کیا، فزیکلی کیا، آپ نے واقعی کیا عمل، آپ نے نماز پڑھی، میں نے نماز پڑھی، لیکن میں نے دکھاوے کے لیے پڑھی، کوئی حیثیت نہیں ہے اٹھک بیٹھک کی۔ آپ نے نماز پڑھی خدا کو رکھ کر، آپ کی نماز کی ایک حیثیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دنیا کا سفر طے کر کر عمل تو عالم غیب میں جانا ہے۔ جو عمل عالم غیب میں نہیں جا سکے گا پروردگار کی بارگاہ میں، اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ دیکھو قربانی کرو، پروردگار نے کہا، اور پھر یہ کہا کہ دیکھو لا ینالہ، پروردگار کی بارگاہ میں جو تم قربانی کرتے ہو، لا ینال اللہ، پروردگار تک نہیں پہنچتا، دماؤہا ولا لحومہا، نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے پروردگار کی بارگاہ میں، نہ ان کا خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، گوشت اور خون تو یہیں رہ جاتا ہے، تم کھا لیتے ہو، بانٹ دیتے ہو، جو اس کا مصرف ہے خرچے وہ کر دیتے ہو، گوشت اور خون یہیں رہ جاتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارا تقوی پروردگار کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، یعنی قبول کرتا ہے پروردگار دریافت کرتا ہے، وصول کرتا ہے۔ جب پروردگار وصول کرتا ہے تو پھر اس کے بعد پروردگار عطا کرتا ہے۔ اچھا اب آئیے ذرا، پروردگار جب عطا کرتا ہے اور دریافت کرتا ہے تو کن کن چیزوں کو دریافت کرتا ہے؟ پروردگار نے فرمایا یہ لوگ نہیں دیکھتے کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ دیکھو پروردگار مثال دے رہا ہے تمہیں، مثال کے ذریعے بات کو سمجھو کہ کلمہ طیبہ جو ہے، کوئی بھی کلمہ طیبہ، اس کی مثال ایک پاک و پاکیزہ طیب درخت کی طرح ہے، اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، کہ مسلسل جب درخت، مجھے پتا ہے میں تھکا رہا ہوں آپ لوگوں، لیکن کیا کروں، میں جو نتیجہ دینا چاہتا ہوں آپ کو وہ نتیجہ ایسا نہیں ہے کہ میں آرام سے لے کر چلا جاؤں، اس کے لیے میں آپ کو سزا تو دوں گا، کچھ 1 گھنٹے آپ برداشت کیجیے، حضور 6-7 دنوں سے برداشت کر رہے ہیں، یہ 1-2 دن اور رہ گئے، اس لیے برداشت کر لیجیے، مجھے بہت شرمندگی بھی ہے اور آپ کا شکریہ، میں کیا وہ بیوی ادا کرے گی کہ جس کے بیٹے کے فرش ازا پر آپ تشریف فرمائیں، مجھے پتا ہے، میں بالکل جانتا ہوں کہ یہ بڑی عجیب سی بات کر رہا ہوں لیکن میں کیا کروں، میں وہ نتیجہ اس انداز سے نہیں دینا چاہتا جو میں سوچ کر آئے اور جو نتیجہ آپ تک دینا چاہتا ہوں، کیونکہ بات اتنی اہم ہے۔ آپ یہ بات کر سکتے ہیں مولانا آپ خود کون سے اہم ہے جو آپ کی بات ہے، میری بات نہیں ہے حضور، یہ بات قرآن کی ہے اور حدیث کی ہے، اور قرآن نے جن ہستیوں کا تذکرہ کیا ہے کیونکہ ان کی ہستی اہم ہے، ورنہ میری کیا اوقات
بارگاہ الہی میں صاحب یہاں جہاں انبیاء صف میں کھڑے ہوئے پروردگار کی بارگاہ میں کاسے گدائے لیے ہوئے، میں کون ہوتا ہوں؟ ایک صلوات دیجیے محمد آل محمد پہ۔ شجرہ طیبہ کی مثال کا شجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا۔ شجرہ طیبہ کی مثال ایسی ہے کہ اصلھا ثابت، اس کی جڑ ثابت ہے، زمین میں گڑی ہوئی ہے، جڑیں مضبوط ہیں اس کی، وفرعھا فی السماء، شاخیں آسمان پہ ہیں، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، مسلسل عنایت پروردگار کی بارش ہے اس پر، بِإِذْنِ رَبِّهَا، پروردگار کا اذن مسلسل اس کے ساتھ ہے، تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ، ہر لمحہ ہر لہجہ، اگر اس وقت کوئی ڈیجیٹل اسٹاپ واچ ہوتی تو پروردگار شاید اس کے ذریعے کہتا، لیکن پروردگار فرما رہا ہے کہ ہر لمحہ ب لمحہ، لہجہ ب لہجہ، سیکنڈ کا معمولی ترین حصہ، تُؤْتِي أُكُلَهَا، اس کا پھل، اس کا میوہ مسلسل یہ پھل دے رہا ہے اپنے، یہ مسلسل پھل دے رہا ہے۔ اور دیکھو وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم لوگوں کو مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں تاکہ یہ تذکر حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، یہ جو کچھ بھول رہے ہیں تو یہ بھولے نہ اس چیز کو، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کاش یہ تذکر اور نصیحت حاصل کر لیں، ان کی یادداشت میں کچھ چیزیں آ جائیں۔ یہ مثال کے ذریعے خدا بات کر رہا ہے، اب وہ غیبی چیز کے جس کو خدا شجرے کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، کیا وہ واقعی درخت ہے یا نہیں؟ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اس کی زمینیں جو جڑ میں ہیں وہ عالم دنیا ہے، جو شاخیں آسمان پہ ہیں وہ عالم غیب ہے۔ کیا یہ کہنا چاہ رہا ہے پروردگار کہ تم جو عمل بھی اس عالم دنیا سے بھیجتے ہو وہ عمل وہاں جاتا ہے اور مسلسل پھلتا پھولتا رہتا ہے؟ کہنا کیا چاہ رہا ہے پروردگار؟ یہ پروردگار جانے، لیکن پروردگار جس کنایے اور استعارے کو استعمال کر رہا ہے یقیناً شجرے میں اور اس غیبی امر میں ایک مماثلت ہونی چاہیے۔ دیکھیے آپ کیا کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں شجرہ، بھائی آپ کا شجرہ نامہ ہے آپ کے پاس؟ کیا مطلب؟ بھائی کسی کے پردادا کی 5-6 اولادیں، پھر 5-6 اولادیں، پھر اس سے بنتا رہتا ہے تو اسے شجرہ کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جس طرح سے درخت کی شاخیں ہوتی ہیں نسل کی بھی اسی طرح سے شاخیں ہوتی ہیں، اس معنی اور اس خصوصیت کے لحاظ سے شجرہ نامہ کہا جاتا ہے۔ تو جب کہا جاتا ہے شجرہ نامہ دکھائیے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے گھر کا درخت اکھیڑ کر لا کر دکھا دیجیے، ایک مماثلت ہوتی ہے اس شجر میں اور اس شجر میں جو کیاری میں لگا ہوا ہے پیڑ میں، تو پیڑ کی مانند ہے، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ، اور خبیث کلمے کی مثال اس درخت کی مانند ہے جو خود خبیث ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ، کشجرۃ خبیثۃ اجتثت، یہ وہ شجرہ ہے کہ جس کی جڑیں زمین سے اکھڑ گئی ہیں، ما لہا من قرار، جسے کوئی قرار نہیں ہے۔ اور پھر گفتگو خدا نے ایک دم سے پلٹ دی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، پروردگار قول ثابت کے ذریعے جو لوگ ایمان لائے انہیں ثابت قدم رکھتا ہے۔ یہ قرآن کا انداز گفتگو کیا ہے؟ دیکھیے اتنی ساری باتیں مجھے یہاں پر بیان کرنی ہے کیونکہ میں اس نتیجے تک لے کر جا سکوں آپ کو، میں کیا کروں، مجھے اجازت دیجیے اور مزید تھکاؤں۔ قرآن کے پاس وقت نہیں ہے۔ کیوں وقت نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن ٹو دی پوائنٹ بات کرنا چاہتا ہے۔ داستان جب سناتا ہے قرآن تو اس میں بھی حکمت کے ساتھ سناتا ہے۔ قرآن یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یوسف کی داستان سنائی، ابراہیم کی داستان سنائی، موسیٰ کا واقعہ سنایا، عیسیٰ کا واقعہ سنایا اور آخر میں یہ کہتے پھر دونوں ہمیشہ ہنسی خوشی بسر کرنے لگے زندگی۔ یہ قرآن کا مدعا نہیں ہے۔ قرآن چاہتا ہے کہ انسان کو مبدا اور معاد کے سفر کی داستان سنائے۔ کسی ذہنی آزمائش کے پروگرام میں پوچھا گیا کہ قرآن ہر ایک کتاب ہے، قرآن کا موضوع کیا ہے؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا، صحیح جواب دیا، غلط مجھے نہیں پتا، مجھے کسی بچے نے بتایا یہ کہ انسان، تو کہا مولانا صاحب یہ کیا بات درست ہے کہ انسان ہے کتاب قرآن کا موضوع؟ تو دیکھیے بات انسان نہیں ہے، انسان تو پیتھولوجی کا بھی موضوع ہو سکتا ہے، فارماکولوجی کا بھی موضوع ایک لحاظ سے ہو سکتا ہے، بایولوجی کا بھی موضوع ایک لحاظ سے ہو سکتا ہے۔ انسان اگر ہے موضوع تو پروردگار نے انسان کی کس جہت کو موضوع بنا کر گفتگو کی ہے؟ قرآن کا موضوع ہے مبدا اور معاد کے درمیان انسان کا سفر، یہ ہے قرآن کا موضوع۔ تو پروردگار عالم فوراً ایک دفعہ گفتگو کا پیترا اور تیور بدل دیتا ہے۔ جب خضر و موسیٰ کی بات کر رہا ہے، مسلسل خضر و موسیٰ کا ذکر، اور ایک دم سے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، پروردگار موسیٰ اور خضر کا قصہ کہاں گیا؟
دفتن واحدہ تم ذوالقرنین کی طرف آ گیا تو جواب یہی آئے گا دیکھو ہمارا مدعا یہ کہ تمہیں کام کی باتیں بتائیں تم اس میں سے اپنی نصیحت حاصل کرو. آگے بڑی کٹھن منزل درپیش ہے قبر کی, ہم صرف تمہیں کام کی باتیں بتائیں گے. یوسف جب بادشاہ بنے تو تخت لکڑی کا تھا یا سونے کا؟ گرینائٹ لگا ہوا تھا سنگ مرمر. ہال کی مساحت کیا تھی؟ پردے ریشمی سے کم خواب. ہمیں اس سے کوئی کام نہیں ہے. ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں جب یوسف عزیز مصر بنے تو ہوا کیا؟ جب عیسیٰ چلے, موسیٰ جب غش کھا کر گر پڑے تو کتنے گھنٹے بعد ہوش میں آئے؟ پانی چھڑکا گیا یا خود بخود ہوش میں آ گئے؟ منہ کے بل گرے یا پشت کے بل؟ ہمیں اس سے کام نہیں. ہم بتانا چاہتے ہیں کہ تجلی پہاڑ پر نازل ہوئی, موسیٰ برداشت نہیں کر سکے, تم اس کو سمجھو. قرآن کا انداز گفتگو مختلف ہے, بالکل مختلف ہے. قرآن بالکل کام کی بات کرتا ہے, داستان سرائی نہیں ہے. قرآن بغیر کسی وجہ کے قصے کو طول نہیں دینا چاہتا. اس کی جڑ زمین سے اکھاڑ لی گئی ہے, ما لہا من قرار. تو دیکھیے جڑیں اسلام میں اکھڑی ہوئی نظر آئیں گی تو کہاں. اب یہ اسلام کی تاریخ ہے کہ جب بھی اسلام کی تاریخ میں وہ ایسے نظر آئے. صاحب دیکھیے بنو امیہ کو جب بادشاہت حاصل کرنی چاہی تو فرزند رسول کے خون سے انہوں نے ہاتھ رنگے. نتیجہ کیا ملا؟ بنو عباس آئے اور اس انداز سے تحقیق کیا انہیں کہ کچھ گھنٹوں کے اندر, کچھ عرصے میں بنو امیہ کا نام و نشان نہیں تھا. وہ خاندان کے جس کا سکہ حکومت اسلامی میں چلتا تھا اس کے لوگ چھپے پھر رہے تھے. بنو عباس کی حکومت آئی, اور جب بنو عباس کی حکومت آئی تو کبھی غلاموں نے گھس کے دربار میں بادشاہ سلامت کو قتل کیا, کبھی بھائی نے بھائی کو قتل کیا, کبھی باپ نے بیٹے کو زندان میں ڈلوایا, کبھی باپ بیٹے سے یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اگر تم نے لو نازعتنی فی ھذا الملک, اے بیٹا اگر تو نے مجھ سے اس ملک میں اس بادشاہت میں جھگڑا کیا تو لخصت ھذا الراس, میں تیرا یہ سر اتار دوں گا. شفقت پدری نظر نہیں آ رہی حکومت کے سلسلے میں. اچھا جب بنو عباس بنو امیہ کی داستان ختم ہوئی تو مغل بادشاہوں کا ذکر چلا. بڑے مقدس تھے صاحب, بڑی نمازیں پڑھتے تھے, روزہ رکھتے تھے. یہ اور بات ہے کہ باپ کو قید خانے میں ڈلوا دیا. یہ اور بات ہے کہ 6-7 بھائیوں کو قتل کر کے تخت پر بیٹھے. بڑے متقی تھے صاحب, بڑے عابد و زاہد تھے. کوئی قرآن کی کتابت کرتا تھا, کوئی نماز پڑھتا تھا, کوئی قرآن کا درس دے کے کمائی کرتا تھا. ہاں باپ کو قتل کر دیا. وہ باپ کے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, خبردار باپ جیسا بھی ہو کندھے جھکائے رکھو اس کے سامنے. یہ اتنے متقی بادشاہ تھے مغل بادشاہ کہ باپ کو جیل میں بھجوا دیا. کیوں؟ تخت پر بیٹھنا چاہتے تھے. دیکھیے کردار کیا رہا, ما لہا من قرار. ظالم جب بھی تخت پر بیٹھے گا اسے قرار نصیب نہیں ہوگا. لیکن یہ کسی اور کے خون کی فضیلت ہے. یہ شیر فاطمہ کا کردار ہے کہ چاہے زندان میں ہو, وہ زندان ہو کہ جہاں نہ ٹھیک سے کھڑے ہو سکے, نہ ٹھیک سے بیٹھ سکے, نہ ٹھیک سے لیٹ سکے, لیکن اس کے باوجود بھی ہے کوئی ہستی جو زندان میں سر بسجود ہے اور یہ کہہ رہی ہے اللہم انی کنت اسألک ان تفرغنی للعبادہ اللہم لقد فعلت ولک الحمد. پروردگار میں تجھ سے مسلسل یہ سوال کرتا تھا کہ مجھے کوئی ایسا مقام عطا کر کہ جہاں سکون سے تیری عبادت کر سکوں. پروردگار تو نے یہ زندان مہیا کر دیا تنہائی میں کہ جہاں تیری عبادت کر سکوں. پروردگار شکر ہے تیرا اس کٹھن زندان پر. ما لہا من قرار. نسلوں کے ذریعے نسل کے مصدر اور منبع کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اگر دروازہ کوفہ ہے تو یہ بیوی جس کے 18 بھائی شہید ہو چکے ہیں جزا اور فضا کا مظاہرہ نہیں کر رہی, رات کو اٹھ کر نماز تہجد ادا کر رہی ہے. اور یہ اس بیوی اس سے کہہ رہی ہے کہ جس کی تلوار اس کے بھائی پر چل چکی ہے قتل کا خوف نہیں ہے. یہ بیوی یہ کہہ رہی ہے یزید کس قیدک وسع سعیک فلا تمیت وحینا, اے یزید تجھے جو کرنا ہے کر ڈال, تو ہمارے گھرانے کی وحی کو نہیں مار سکتا. اور اس انداز سے بیوی گفتگو کر رہی یبنت طلقاء, اے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد, ہمارے نانا نے تجھے آزاد کیا تھا. یہ ہمارا کردار ہے. ما لہا من قرار, اس کو قرار نہیں ہوتا. لیکن شجرہ طیبہ کیسا ہوتا ہے, شجرہ طیبہ کیسا ہے, کلمہ طیبہ کیسا ہے؟ اصلھا ثابت, جڑیں اس کی مضبوط ہیں. کیوں جڑیں مضبوط ہیں؟ کیونکہ یہ شجرہ طیبہ اس کی جڑ ختمی مرتبت کی ذات ہے.
جس کی رحمت کے سائے میں کائنات پل رہی ہے، کیونکہ مصدر اور منبع اور مرکز ختمی مرتبت کی ذات ہے، اس لیے جو بھی ان کی نسل سے نکلے گا اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، ان کا کردار یہ ہوگا کہ مسلسل اپنے کردار کے ذریعے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے نیک عمل بھیجیں گے، یہ چاہے زندان میں ہو، یہ چاہے آزادی کی صورت میں ہو، ہمیشہ ان کا کردار یہی رہے گا جو ہے۔ شفیق بلخی کہتے ہیں لا حول ولا قوت، ایک سلوات دیجیے محمد آل محمد پہ۔ عزیزان گرامی دیکھیے، آج پھر 5 7 10 منٹ دیر ہو جائے گی، میرا جو محترم عزادار اس کے قدم میری آنکھوں پر ابھی اٹھ کے جانا چاہتا ہے چلا جائے، مجھے قدم برا نہیں لگے گا، 4 5 لوگ بیٹھے رہے کافی ہے، ٹیپ ہو رہی ہے مجلس، وہ بھی نہ بیٹھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 15 منٹ رہ گئے، مجھے 15 منٹ میں بہت زیادہ منزلیں طے کرنی ہے۔ دیکھیے عمل کی بات ہو رہی تھی، عمل کس انداز کا ہے؟ اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، پھر کیا فرمایا پروردگار عالم نے عجیب انداز سے سورہ ابراہیم میں، دیکھو الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، دیکھو کلمہ طیبہ اس کی جانب پرواز کرتا ہوا جاتا ہے، والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح اور رفعت دیتا ہے۔ دیکھیے پروردگار نے ایک جگہ صعود کا لفظ استعمال کیا، ایک جگہ رفعت کا اس لفظ استعمال کیا، دونوں کے معنی ہے بلندی کی طرف جانے کے، لیکن وہاں صعود کیوں کیا، یہاں پر رفعت کیوں کہا؟ وہاں کا الیہ یصعد الکلم الطیب، کلمہ طیبہ اس کی جانب صعود کرتا ہے، صاد عین واو دال صعود کرتا ہے، عربی میں لفظ کو مصعد کہتے ہیں، یعنی وہ چیز جس کے ذریعے بلندی کی طرف جایا جائے، کلمہ طیبہ صعود کرتا ہے، والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح رفعت دیتا ہے اس سے اور زیادہ۔ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ طیبہ اگر عمل کے معنوں میں ہوتا تو یہاں پروردگار نہ کہتا کہ عمل صالح کلمہ طیبہ کو اور بلندی دیتا ہے، ماننا پڑے گا کہ کلمہ طیبہ سے مراد کوئی ایسی چیز ہے کہ جو عمل کے سہارے اوپر جاتی ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اس کی جانب بلندی اختیار کرتا ہے، پرواز کرتا ہے کلمہ طیبہ، اور عمل صالح اسے مزید بلندی عطا کرتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی کا اعتقاد اچھا ہو، اگر کسی کا عقیدہ اچھا ہو تو وہ عقیدہ ہی صرف، دیکھیے نماز کی بات نہیں ہو رہی، ابھی روزے کی بات نہیں ہو رہی، عمل کی بات نہیں ہو رہی، صرف بات ہو رہی ہے تو کلمہ طیبہ کی، وہ کلمہ طیبہ کہ جس کی جڑیں زمین میں گڑی ہوئی ہیں، جس کی شاخیں آسمان میں ہیں، وہ پروردگار کی جانب جاتا ہے۔ تو اگر کوئی رسالت کے عقیدے کو اچھی طرح سمجھ جائے، کوئی رسالت کے انوار کو اچھی طرح سمجھ جائے، کوئی خدا کی تجلیات کو اچھی طرح سمجھ جائے، کوئی خدا کی مخصوص اور برگزیدہ ہستیوں کے مقامات کو اچھی طرح سمجھ جائے تو یہ چیز خود پروردگار کی بارگاہ میں جا رہی ہے۔ لیکن اگر اس کے پیچھے عمل صالح آیا، والعمل الصالح یرفعہ، عمل صالح سے اور بلندی عطا کرتا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، کلم کہا اور اس کے بعد طیب بھی کہا۔ طیب کا معنی کیا ہے؟ طیب کا معنی میں بتا چکا کہ وہ چیز جو غرض متکلم سے مطابقت رکھتی ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر توحید اور رسالت کا عقیدہ خدا کو پسند نہیں ہے، اپنی توحید کا ہر عقیدہ پسند نہیں ہے۔ کلم الطیب، ہر چیز جو کلمہ ہو جائے، ہو سکتا ہے طیب نہ ہو۔ بھائی سمجھنے کی کوشش کیجئے، کلمے کو طیب اس وقت ہونا ہوگا جب غرض اور مقصد پروردگار سے مطابقت رکھے، جب جا کر بلندی کی جانب جائے گا۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح اسے اور بلندی عطا کرے گا۔ جب بلندی عطا کرے گا تو ہوگا کیا؟ بس ایک دفعہ سورہ اذا زلزلت میں فرمایا، دیکھو من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اسی برائی کو دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسی نیکی کو دیکھے گا۔ بڑی توجہ کیجیے گا، بہت توجہ کیجیے گا، بہت توجہ کیجیے گا۔ یہ نہیں کہا کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس نیکی کی جزا دیکھے گا، جو برائی کرے گا اس برائی کی جزا دیکھے گا۔ کہا کیا؟ کہا یہ کہ جو رتی برابر نیکی کرے گا اسی نیکی کو دیکھے گا، اور جو رتی برابر برائی کرے گا اسی برائی کو دیکھے گا۔ یعنی بات جزا کی نہیں ہو رہی۔ تو اب سمجھ میں آیا، اگر لیلۃ الرغائب رجب کی پہلی شب جمعہ کی نماز اگر آپ پڑھیں تو روایت میں آیا کہ ایک نہایت نورانی نوجوان کی صورت میں قبر میں وہ نماز آئے گی اور گفتگو کرے گی اور کہے گی گھبرانا مت، یہ میں لیلۃ الرغائب کی وہ نماز ہوں جسے تم نے رجب کی پہلی شب جمعہ کو پڑھا تھا۔ کیا مطلب؟ یعنی دنیا میں تمہاری آنکھوں پر غیب کا پردہ پڑا ہوا تھا،
تم نہ دیکھ سکے، آج تمہاری قبر میں ہم نے اسی نماز کو بھیجا ہے. پریشان مت ہونا کہ وہ 12 رکعت نماز خوبرو نورانی دوست کی صورت میں تبدیل کیسے ہو گئی. یہ نماز اس دنیا میں جب تم نے پڑھی تھی اس وقت بھی نورانی دوست کی صورت میں تھی، تمہاری آنکھوں پر پردہ تھا. آج وہ پردہ اٹھا لیا. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. آج ہم نے تمہاری آنکھوں پر سے پردہ اٹھایا ہے. چیز کی حقیقت وہی تھی، شکل تم کسی اور زاویے سے دیکھ رہے تھے. توجہ کیجیے گا، بڑی توجہ کیجیے گا. دیکھیے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اسے وہی نیکی دکھائی جائے گی، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اسے وہی برائی دکھائی جائے گی. جزا کی بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی تجسم اعمال کی بات ہو رہی ہے. عمل آپ کا دنیا میں کیسا بھی ہو اس کی حقیقی تصویر وہاں دکھے گی. ایک صلوات دیجیے محمد علیہ وسلم. ٹھیک ہے، میں نے نعرے سلوات کو منع کیا، لیکن تھوڑا سا مجھے بھی آپ ٹائم اور دے دیجیے. سلوات دیجیے محمد علیہ محمد کو. دیکھیے عمل صالح الیہ یصعد الکلم الطیب، تو کلمہ طیبہ بھی ہونا چاہیے، عمل کی سپورٹ بھی ہونی چاہیے. تو یہ کہتا ہے کہ صرف عقیدہ، پروردگار کہہ رہا ہے عمل صالح بلندی کی طرف لے کر جائے گا. عقیدہ اچھا ہے، حسین سے محبت کرتے ہو، عمل صالح بھی کرو اور بلندی کی طرف جاؤ گے. آزاداری کرتے ہو، عقیدہ اچھا ہے اور بلندی کی طرف جائے گا، عمل صالح کرو گے. دیکھو اگر اہل بیت کی شخصیت کو حقیقی معنوں میں پانا ہے تو عمل صالح کے بغیر مسئلہ پوری طرح سے کچھ لطف نہیں آئے گا. مجھے جملہ استعمال کرنے دیجیے. تو دیکھیے کہا کہ جس نیکی کو انجام دو گے، جس کار خیر کو، وہی کار خیر، اسی کار خیر کو دیکھو گے. جو برائی کو انجام دو گے اسی برائی کو دیکھو گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دو باتیں ہیں. دنیا میں کوئی عمل ایسا ہونا چاہیے کہ جسے انسان دیکھ سکے وہاں پر. تو اب دیکھیے عبادت کی بات ہو رہی تھی، اب مجھے یہاں پر نتیجہ نہیں دے رہا، ایک اور مرحلہ طے کر رہا ہوں. تو تھی کسی کی عبادتیں ایسی کہ جس کے بارے میں ختمی مرتبت نے فرمایا اس کی نمازوں کی بات نہیں کی، اس کے روزے کی بات نہیں کی، اس کی زکوٰۃ اور خمس کی بات نہیں کی، اس کے جہاد کی بات نہیں کی، اس کی زندگی کے ایک لمحے کی بات کی. لضربۃ علیم یوم خندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ. دیکھو عمل الصالح یرفعہ، علی کے عقائد دیکھو، علی کا عمل صالح دیکھو. تم نہیں سمجھ سکتے علی کے عمل صالح کو، صرف ایک لہجے کی عبادت ختمی مرتبت بتا رہے ہیں کہ علی کی ایک ضربت جو عمرو بن عبد ود کے سر پر بروز خندق لگی، وہ اس ضربت کو ایک طرف رکھا جائے، تمام کی تمام امت کے عمل کو ایک طرف رکھا جائے تو کیا مساوی ہوں گے؟ نہیں، علی کی ضربت کا وزن پھر بھی بڑا ہوگا. اچھا پھر اسی خدا نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اسے 10 دیں گے. پروردگار اس ایک نیکی کو ہی جن و انس مل کے نہیں سنبھال رہے، تو علی کو جب یہ نیکی کا اجر دے گا 10 گنا تو دے گا کیا؟ فرمایا سورہ انعام میں وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، دیکھو ہر ایک کو جو وہ عمل کر رہا ہے اس کے حساب سے مختلف عجیب و غریب درجات ملیں گے. یہ عجیب و غریب کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ نکرہ آیا ہے یہاں پہ، درجات معرفہ نہیں ہے. پروردگار نے مبہم رکھنا چاہا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کی وہ جو عمل کر رہے ہیں ان کے درجات ہیں اس حساب سے. تو بھائی درجہ کیا ملا؟ درجہ عجیب ملا. اب علی بن ابی طالب، یہاں تک بات سن لی آپ نے، تو اب علی بن ابی طالب کے لیے درجہ کیا رہا پروردگار کے پاس؟ سوال ہے امت میں، ٹھیک ہے امت میں کیا ہے؟ امت میں یہ ہے کہ بھائی جنت مل جائے گی تمہیں. جنت میں کیا ملے گا؟ وہ انعام اور اکرام جو موجود ہے. مثل الجنت التی وعد المتقون، متقی جن کی جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی توصیف یہ ہے نہریں جاری ہوں گی، حور، قصور، غلمان، مختلف بہشتی میوے. سورہ واقعہ پڑھ لیجیے، توجہ ہے نہیں ہے؟ اچھا اگر یہی جنت علی بن ابی طالب کو ملے تو کیا یہ عدل خداوندی کا تقاضا ہے؟ نہیں ہے. یہ جنت متقی، حضور ہم اور آپ اگر کردار اچھا ہو، قبر میں جب اتارا جائے وہاں پہ کوئی مسئلہ پیش نہ آئے، اگر ایسا ہو جائے انشاءاللہ کہ ایسا ہو، پورے صراط پر سے گزر جائیں، 10 جگہ امتحان ہے، 10 جگہ رکاوٹیں ہیں، گزر جائیں تو جنت میں پہنچ جائیں گے صاحب. تو کیا وہ ہستی کہ جس کی ایک ضربت
کہاں پر ہے؟ یہ وہ روایت ہے جسے متفقاً فریقین نے نقل کیا ہے، اہل تسنن اور اہل تشیع دونوں کے روات نے اسے نقل کیا ہے کہ لضربۃ علی یوم خندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ، یا افضل من عبادت امتی الی یوم القیامہ. امت سے افضل ہے. اگر امت سے افضل ہے تو خدا نے قرآن میں کہا لکل درجات مما عملوا، ہر ایک کے وہی درجات ہیں جو انہوں نے عمل کیا. پروردگار اس امت میں حفاظ، فقہا، اصحاب، ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ سب موجود ہیں، انہیں بھی اسی جنت میں لے کر جائے گا اور علی کو بھی اسی جنت میں لے کر جائے گا. تو پھر پروردگار یہ تیرا عدل کہاں گیا؟ یقیناً علی کی جنت تمام امت کی جنت سے مختلف ہونی چاہیے. علی کو عطا مختلف ملنی چاہیے، اعلیٰ اور اعظم اور اکبر اور ارفع و شانن ہونا چاہیے وہ عطا جو علی کو ملے گی. کیوں؟ کیونکہ پروردگار کی بارگاہ میں علی نے اپنا کچھ اور عمل بھیجا ہے. اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا. جڑیں زمین میں گڑی ہوئی ہیں، شاخیں آسمان پہ ہیں، اس کا پھل مسلسل پروردگار کی اجازت سے آ رہا ہے. یہ عمل پروردگار بارگاہ میں تیری علی نے بھیجا ہے. کیا علی کو تو اسی جنت میں بھیجے گا جس جنت میں ہما شما کو بھیجے گا؟ اگر بھیجے گا تو وہ آیت کہاں جائے گی؟ وہ لکل درجات مما عملوا. تو دیکھیے عجیب واقعہ لکھا حاکم نیشابوری نے مستدرک صحیحین میں لکھا اس واقعے کو، عجیب انداز سے لکھا. حاکم نیشابوری المستدرک علی الصحیحین، یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ وہ کتاب ہے کہ جو امام بخاری نے جس کتاب میں لکھا اور امام مسلم نے جو اپنی کتابوں میں حدیثیں لائے، بخاری شریف اور مسلم شریف میں جو حدیثیں لائے وہ مسلم اور بخاری میں جمع ہے، اور جو احادیث اس کتاب میں آنے سے رہ گئی تھی اسے حاکم نیشابوری نے جمع کیا اور کہا المستدرک علی الصحیحین، یعنی امام مسلم اور امام بخاری کی شرط کے مطابق یہ روایات صحیح ہیں، انہیں بخاری میں آنا چاہیے تھا لیکن کسی وجہ کے تحت نہیں آ سکی یا اس وقت ان تک نہیں پہنچی تھی. میں نے ان کے راویوں کو دیکھا، امام بخاری اور امام مسلم کے جو راویوں کی ثقات کی شرائط ہے میں نے دیکھا تو یہ روایت اس ثقات کی شرائط پر پوری کرتی ہے. تو انہوں نے کتاب لکھی المستدرک علی الصحیحین. جیسے ہماری المستدرک علی نہج البلاغہ ہے، المستدرک علی وسائل الشیعہ ہے، ہماری بھی ایسی کتابیں اہل سنت کے بھی ہیں. تمام مکاتب فکر ایسی کتابیں لکھتے ہیں کہ جو احادیث اس کتاب میں آنے سے رہ گئی انہیں جمع کیا گیا. کہتے ہیں کہ جب لما آخا رسول اللہ، روایت کس سے ہے؟ روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا نے لما آخا رسول اللہ، جب رسول خدا نے عقد اخوت برقرار کیا، ہر ایک کو ہر ایک کا بھائی بنایا، تو رسول خدا نے ہر ایک کو ایک کا بھائی بنا دیا. تو میں نے دیکھا کہ جا علی تدمع عیناہ، کہ علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور رسول خدا کے پاس آئے. کہا کہ یا رسول اللہ، کا کیا سبب ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ آخیت بین الناس ولم تؤاخنی بین احد، تو نے پروردگار یا رسول اللہ مجھے کسی کے ساتھ بھائی نہیں بنایا میرا کسی کو آپ نے، اور یہ کیا کر دیا؟ تو علی ابن ابی طالب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. رسول خدا نے ایک عجیب جملہ کہا، علی میں نے تمہیں اپنے لیے رکھا ہے اور اپنا عقد قوت برقرار کیا کس کے ساتھ؟ علی کے ساتھ. یہ دنیا میں نتیجہ ملا علی ابن ابی طالب کو. آخرت میں کیا ملا؟ آخرت میں رسول خدا نے فرمایا یا علی، دیکھیے بالا ترین عطا خدا کی کیا ہے؟ رسول اللہ اول ما خلق اللہ نوری. آدم محتاج ہے رسول اللہ کے، نوح، ابراہیم، شیس، یعقوب، یوسف، یونس، عیسیٰ، موسیٰ سب محتاج ہیں رسول اللہ کے. تو علی کا عمل وہ ہے کہ جو گنجائش میں آ نہیں سکتا، شمارش میں آ نہیں سکتا. تو علی کو پروردگار کیا دے گا؟ عزیزان گرامی وہ جنت جس میں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں، جس میں حور و غلمان چکر کاٹ رہے ہوں، جس میں پھل اور مختلف میوے ہوں، اس جنت کی قیمت علی کے سامنے ہیچ ہے. کوئی اوقات نہیں اس جنت کی. پروردگار عالم اپنی بالا ترین عطا دے گا تو بالا ترین عطا پروردگار کی بارگاہ میں ذات رسول اللہ ہے. یہ کیسے دیا؟ کہا رسول اللہ نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی دنیا میں بھی مجھے تمہیں انعام میں دیا گیا اور آخرت میں تمہیں جنت نہیں ملے گی. اس جنت میں اتنی تاب و توان نہیں کہ تمہیں برداشت کر سکے. خدا تمہیں آخرت میں جو انعام دے گا وہ میری ذات ہے. تو اگر علی کے عمل کو سمجھنا ہے تو جو رسول کے عمل کو، رسول کی ذات کو سمجھے وہ علی کے عمل کو سمجھے گا. دیکھیے میں نے کیا کہا تھا
کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، جو نیکی کرو گے وہی دیکھو گے. تو سمجھ میں آیا کہ علی ابن ابی طالب کی نیکی کی مقدار دنیا میں ایسی تھی کہ جڑیں گڑی ہوئی تھی، شاخیں آسمان میں تھی، کلمہ طیبہ تھا، شجرہ طیبہ تھا. دنیا میں نیکی کی حقیقت یہ تھی کہ مسلسل رسول کی مرضی کے مطابق تھی. جب دنیا میں مسلسل رسول کی مرضی کے مطابق تھی تو آخرت میں سوائے مرضی رسول کے اب خدا کی بارگاہ میں کچھ نہ تھا جو علی کو دے پاتا. یہ نقص قدرت خدا نہیں ہے، یہ نقص قدرت خدا نہیں ہے. خدا کی قدرت اور انعام میں قلت نہیں ہے. خدا کی حکمت کا تقاضا ہے کہ بالا ترین ہستی جو پروردگار کی بارگاہ میں ہے اسے انعام میں دے علی ابن ابی طالب کو، اس کی اخوت رکھے. اب سمجھ میں آیا کہ قرآن جو یہ کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، دیکھو صرف اور صرف مومن بھائی بھائی ہیں، علی اور رسول بھائی بھائی ہیں. تو اب سمجھ میں آیا کہ جو مرتبہ ہے ایمان علی ابن ابی طالب کا وہی مرتبہ ہے ایمان ختمی مرتبت کا، وہی مرتبہ ہے عبادت علی ابن ابی طالب کا جو مرتبہ عبادت رسول اللہ ہے. یہ ہوا کیسے؟ یہ ہوا کیسے؟ کیا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نعوذ باللہ امیر المومنین رسول بن گئے؟ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ طبیعت رسول اس انداز کی ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے مباہلہ نہیں پڑھنا مجھے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اے حبیب انفسنا و انفسکم، یہ تمہاری جان ہے، تمہارا نفس ہے، ہو بہو تمہاری طرح ہے. روایت کے مطابق کہ مولا کائنات امیر المومنین ما خلا النبوہ، تمام کی تمام چیزیں جو رسول خدا کو عطا ہوئی رسول خدا نے علی ابن ابی طالب کو اس میں اپنا شریک بنایا، بجز نبوت کے، بجز نبوت کے اپنا شریک بنایا. فرماتے مولا کائنات علمنی رسول اللہ، مجھے رسول خدا نے کچھ تعلیم دیا. الف باب، ہزار علم کے دروازے تعلیم دیے. ینفتح من کل باب الف باب، کہ ہر ہزار دروازوں میں سے علم کے ہزار دروازے نکلتے تھے. کیا اس کا مطلب ہے کہ ہزار کو ضرب کیا جائے ہزار سے تو کیا علی ابن ابی طالب کے علم کی مقدار پتہ لگ جائے گی؟ نہیں. سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ وہی علی کہہ رہا ہے اسی خدا کو مانتے ہیں مولا کائنات جو قرآن میں اپنے حبیب کو حکم دے رہا ہے اے حبیب مسلسل دعا مانگو رب زدنی علما، یعنی ہزار میں سے ہزار نکلیں گے تو کیا دعا نہیں مانگیں گے مولا کائنات رب زدنی علما؟ اس وقت بھی دعا ہے کہ جب ہزار میں سے ہزار کھلیں گے، پھر ہزار میں سے ہزار کھلیں گے، پھر ہزار میں سے ہزار کھلیں گے، کیونکہ ذات پروردگار کی کوئی انتہا نہیں ہے اور اس ذات پروردگار کی معرفت کا سفر طے کرنا ہے علی ابن ابی طالب کو. تو مسلسل علی کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. کوئی علی کے علم میں اضافے سے یہ نہ سمجھے کہ علی کا علم ناقص تھا. نقص کی جہت کو مت دیکھیے، پروردگار عالم کی ذات کے کمال کو دیکھیے. اے مرتضی مدینہ علم خدا کے باب، اسرار حق ہے تیری نگاہوں پہ بے نقاب، ہے تیری چشم فیض سے اسلام کامیاب، ہر سانس ہے مکارم اخلاق کا شباب. اب جوش ہے تو ایسے ہی کہیں گے، جوش ہے وہ ایسے ہی بولیں گے، بات کریں گے، کیا کروں میں. ہر سانس ہے مکارم اخلاق کا شباب. صلوات دیجیے محمد آل محمد. نقشے سجود میں وہ تیرے سوز و ساز ہے، نقشے سجود میں وہ تیرے سوز و ساز ہے، فرش حرم کو جس کی تجلی بناز ہے. بڑا عجیب شعر ہے. فرش حرم کو جس کی، یعنی جہاں علی ابن ابی طالب سجدہ کر رہے ہیں وہاں سے تجلیاں ساطع ہو رہی ہیں، وہاں سے تجلیاں بلند ہو رہی ہیں. اور یہ حرم کے جہاں سب عبادت کریں گے، حرم کو افتخار ہے کہ یہاں علی نے عبادت کی. فرش حرم کو جس کی تجلی بناز ہے. اور یہ دیکھیے مرتبہ علی ابن ابی طالب یہ ہے، اور یہی وجہ تھی کہ خون علی ابن ابی طالب میں تاثیر ہے کہ جو اسلام کو بچا سکتا ہے. صرف خون علی ابن ابی طالب نہیں، وہ خون کہ جو امیر المومنین کی اولاد کے ذریعے چلا. وقت ہو چکا ہے زیادہ، 4-5 دقیقوں سے منٹوں سے زیادہ میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا. دیکھیے عزیزان گرامی، مصائب کی منزل ہے. یقیناً آپ حضرات یہاں آئے ہیں، آج اس شہزادے کے مصائب کا ذکر ہے کہ جس کے بارے میں دشمن کی فوج کی ایک گواہی موجود ہے
کہ فخرج من الخیام، خیام سے ایسا بچہ نکلا، غلام، ایک ایسا بچہ کہ کأنہ شقۃ قمر، لگتا تھا چاند کا ٹکڑا زمین پر اترا، یتلألأ وجہہ کالقمر، اس کا چہرہ اتنا درخشاں تھا، اتنا دل فریب اور اتنا نورانی تھا کہ لگ رہا تھا چاند کا ٹکڑا ہے۔ سید الشہداء، جب آپ سمجھ گئے کس بچے کی بات کر رہا ہوں، اس بچے کی جو امام زادہ ہے جس کا باپ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ دیکھیے یتیم کے ساتھ معاملہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، یتیم کا بڑا اجر ہے۔ اور جب یتیم وہ ہو کہ جو بھائی کا یتیم ہے اور بھائی بھی حسن مجتبیٰ جیسا، تو پھر سید الشہداء رخصت کی جب اجازت دی، اذن وغا دیا تو قاسم کو بڑے عجیب انداز سے دیا۔ یہ وہ رخصت تھی کہ جو کسی اور کو نصیب نہ ہوئی۔ جب قاسم آئے پاس اور اجازت دی، سید الشہداء نے عجیب کام کیا، مختصر انداز میں مجھے بیان کرنا ہے۔ فاعتنقا وبکیا، مولا حسین نے قاسم کو گلے لگایا اور اتنا روئے، دونوں اتنا روئے، حتی غشی علیہما، دونوں پر غشی طاری ہو گئی۔ میں کہوں گا سید الشہداء رونے کا سبب کیا تھا؟ کچھ عجب نہیں کہ سید الشہداء کی آواز آئے کہ دیکھو یہ وہ بچہ جا رہا ہے جو تمام لڑنے والوں سے مختلف ہے علی کی اولاد، ہے میرے بھائی کی اولاد، لیکن میں کیا کروں؟ کبھی مجھے امام حسن کی مظلومیت یاد آئی، کبھی مجھے حسن مجتبیٰ کے تابوت میں لگے ہوئے تیر یاد آئے۔ کچھ عجب نہیں کہ بچے سے پوچھا ہو کہ بیٹا کیا ماں سے اجازت لے کر آئے ہو؟ بچے نے یہ جواب دیا ہو کہ چچا جان ماں ہی نے تو تیار کر کے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ دیکھیے صلح حسن کا جواب مل رہا ہے۔ آپ حضرات پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ جب مشکل وقت آئے تو اس تعویذ کو کھولنا، جب ایک دفعہ تعویذ کو کھولا تو حسن ابن علی کی وصیت تھی کہ دیکھو قاسم کو اس وقت نہ روکنا۔ اللہ اکبر، قاسم کو اجازت دی۔ قاسم کو جب اجازت دی تو قاسم بڑھے رہوار کی طرف، اپنے ایک عجیب منظر دیکھا آنکھوں نے۔ جب قاسم رہوار کی طرف آگے بڑھے، فانقطع شسع نعلہ، مقتل کے الفاظ ہیں کہ قاسم کے جوتے کا بند اور وہ ڈوری جس سے قاسم نے اپنا جوتا باندھا ہوا تھا ٹوٹ گیا۔ جب سید الشہداء نے یہ دیکھا تو لپک کر آگے بڑھے، وقف یشد شسع نعلہ، تو فاطمہ کا بیٹا جھکا اور اپنے ہاتھ سے قاسم کے جوتے کا تسمہ باندھا۔ معمولی بات نہیں ہے، حجت خدا ہے، امام زماں ہے، عباس سے کہہ سکتے تھے، اولاد عقیل سے کہہ سکتے تھے، بقیہ بچوں سے کہہ سکتے تھے، قاسم کو متوجہ کر سکتے تھے۔ شاید سید الشہداء یہ جواب دے دیکھو یہ وہ بچہ جا رہا ہے جو خود سے ابھی ذوالجناح پر نہیں بیٹھ سکتا، عباس سہارا دے کر سوار کریں گے۔ بس ایک دفعہ یہ یتیم حسن گھوڑے پر سوار ہوا، ایڑ لگائی گھوڑے کو، مقتل میں پہنچا۔ آپ سن چکے ہیں کہ پہلوانوں کو پچھاڑ دیا، ایک کے بعد ایک پہلوان کے بیٹے آئے، پہلوانوں کو پچھاڑا، جنگ کی، سب کو زیر کیا۔ بس ایک دفعہ ہمیشہ کی طرح نعرہ لگا کہ دیکھو یہ حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہے، یہ بنی ہاشم کی نسل سے ہے، اکیلے نہ پکڑ پاؤ گے، اکیلے نہ پچھاڑ پاؤ گے۔ بس ایک دفعہ ہر طرف سے گھیرا ڈالا گیا، تلواروں کے زخم لگائے، کہیں سے تیر آئے، کہیں سے نیزے آئے۔ بس ایک دفعہ یہ حسن ابن علی کا چاند سا بیٹا جس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح تھا، صدر زین پر نہ سنبھل سکا، ایک دفعہ گھوڑے سے زمین پر آیا۔ لیکن ایک عجیب کام ہوا، تمام کے تمام شہداء جب گھوڑے سے زمین پر آتے تھے تو یہ پکارتے تھے السلام علیک یا ابا عبداللہ، کسی نے کہا السلام علیک یا آقا۔ یہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ حسین کو امامت کے ذریعے مخاطب نہ کیا، کہا السلام علیک یا اماں، اے میرے چچا میری مدد کو آئیے، قاسم لشکر میں گر چکے۔ بس ایک دفعہ سید ابن طاؤس نے لکھا، حسین نے یہ جملہ جب سنا، حمل علی العسکر کاللیث الغضبان، حسین بپرے ہوئے شیر کی طرح لشکر پر حملہ کیا، اکیلے لشکر کو پیچھے ہٹایا۔ ایک طرف سے عباس آئے، ایک طرف سے حسین آئے، لشکر کو دھکیلا پیچھے کیا۔ ایک دفعہ جب حسین نے دیکھا کہ قاسم میں رمق نہ رہی، روح بدن سے جدا ہو چکی ہے، عجیب جملہ کہا، بیٹا قاسم چچا کو پکارا، مشکل کشا کو پکارا، حسین ہر ایک کی مدد کے لیے آیا۔ ارے بڑا افسوس ہے حسین کو کہ تیرے لاشے پر نہ آیا۔ عز واللہ علی عمک ان تدعوه فلا یجیبک واذا یجیبک فلا ینفعک۔ بیٹا قاسم حسین تڑپ رہا ہے، حسین بے تاب ہے، حسین ابن علی کے جاؤ، بیٹا قاسم حسین کو
الشاہ کو پکارا، امام زمان کو پکارا، چچا کہہ کر پکارا، تیرا چچا نہ آ سکا لیکن جب آیا تو تیری مدد نہ کر سکا۔ حسین نے قاسم کے ساتھ وہ کام کیا جو کسی کے ساتھ نہ کیا، لاشیں کو سینے سے لپٹا کر لائے۔ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو مدینہ تھا، بھائی کی وصیت تھی، یاد آ گئی، تابوت میں تیر لگے تھے، حسین کچھ نہ کر سکا، ارے قاسم کے لاشیں کو لپٹا کر سینے سے لایا۔ میں کہوں گا مولا قاسم کے لاشیں کو سینے سے لپٹا کر لائے، اور اے مولا اس وقت کیا کریں گے جب قاسم کی ماں ہوگی اور یہی سر روکے۔ وسيعلم الذين ظلموا أيهم منقلب اللهم بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك غريبهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واغفر لنا وارحمنا وارزقنا العافية ووسع لكم وقبل معنا ونصر في السلامة بجسم الروح وأنا نتقبل منا إنك أنت السميع العليم بالرجال آخر أيام المزاج والرجال جو بھی لوگ یہاں پر خدمت کسی بھی حال سے انجام دیں تو جانے کا پروردگار بحق یتیم حاصل اللہ ان کی حاجات کو پورا کرنا، پروردگار جو مؤمن مولانا یہاں موجود ہیں کسی بھی مشکل میں گرفتار ہے تندرست ہے، نادان قرضدار بے اولاد ہے، پریشان ہے، پروردگار جلد از جلد ان کی مشکلات دور فرما۔ پروردگار بعض مریضوں نے دعا کی، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، آپ سے درخواست ہے کہ بحق قاسم بن الحسن دعا کریں ان مریضوں کو، مریض جس نے دعا کی درخواست کی ہے جلد از جلد شفا کامل عاجل نہ فرمائے۔ اس قوم میں سے ایک بچہ جو ہے خدمات انجام دیتا ہے، ڈائلسس کا مریض ہے، پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں قاسم بن الحسن کی کہ اس بچے کو جلد از جلد شفا کامل عاجل نہ فرمائے۔ پروردگار قسم دیتے ہیں قاسم بن الحسن کی کہ ہمارے والے زمانے میں زمین عظیم فرما، ہمیں کے انصار اعوان میں شمار فرما بحق محمد وآل اطہار محمد وآل محمد صلوات اللہ علیہ وسلم۔